جامع مدرسہ حیدر کرار محتمیم تمہارے سامنے بیان فرمے سن۔ اور مسلمان کو ایمان والے کو اس مہینے دی امید ہوتی ہے آسی تو ہندے جو مہینہ آدھا میں رمضان دا سروزے رکھسوں ترائیمیں پڑھسوں قرآن مجید دا ذکر کرے سوں قرآن مجید تلاوت کرے سوں۔ تو میرے دوستو یہ خوش قسمتی ہے کہ جیڑے مسلمان کو رمضان والا مہینہ اللہ پاک عطائی فرما دے وے دے والا اس ماہ رمضان دے مہینے دی اللہ پاک قدر دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ رمضان دا مہینہ تا کئی لوگ پہنے پہ ہو سکے لیکن بے قدری جو ہو سکے انہیں قدر نہ کرے سن، رمضان دا احترام نہ کرے سن۔ پیچھے میرے دوستو انہاں واسطے اللہ دے غصے دے غضب کو علاوہ کوئی چیز تھی نہیں سکتی۔ تو دعا فرماؤ کہ اللہ پاک رمضان دا مہینہ بھی ساکو عطا فرماوے تے والا انہیں قدر دی توفیق بھی عطا فرماوے۔ ہندو بھی تاجر ہے انہیں بھی دکان ہے تے ہیک لیڑے ہندو دکان دکھنے بیٹھے مہینہ بھی رمضان دائے اندھا پتر جو آئے مولا اشرف علی تھانوی سے رحمت اللہ علیہ بھی یہ گال ہے بھی یہ سارے اکابرین علماء نے لکھا فرمایا کہ جنہیں ویلے ہندو دا بچہ دکان دیتے آ گئے تے دکان دیتے آ کے کوئی چیز کھاندہ بدے تے ابا سائن اٹھے ہندو اٹھے وان کے چماٹ مار دیتی ہے چماٹ بھی ہولے نس ماری زور دی ماری ہے بال سیانا بال پوچھے ابا جان میں تیرے نال گالی نہیں کی تھی میں تیری کوئی نافرمانی بھی نہیں کی تھی میں تیرے نال کوئی سختی دالی گال نہیں کی تھی میرا ابا جان میں تو حالے دکان دے اندر وردہ وردہ ہم تائیں تمہیں قوان کے جماعت ماں دیتی ہے ابا گال کے لیے وہ ہندو بھی آدھے کہ میرا پتر آتے کو پتہ کھائے نہیں تو کیوں کھانا پینا بدے رمضان دا مہینہ ہے۔ ہندو دا بچہ بھی آدھے ابا جان روزے تا تو بھی نہیں میں رکھ دا روزے تا اممہ بھی نہیں رکھ دے روزے تا گھر دے اندر میرے بڑے برا بھی کہہ نہیں رکھ دے سارے رمضان دے نال کیا واسطہ رمضان ہے تا مسلمانہ واسطے ہے جلے روزہ بھی تو نہیں میں رکھ دا اممہ بھی نہیں رکھ دی پیچھے میں تا اتنے واسطے کھانا پینا ودا دے ابا پیا دے ہندو اپنے پتر کو میرا پتر ہے رمضان پر مسلمان واسطے پر اسامی کہونے دے نال وسے بھی آئے گٹھے پیران دے آئے ٹھیک ہے روزے نسے رکھ دے نہ میں رکھ دا نہ ساڑھو تے فرد دے کیوں جو اسا مسلمان نسے روزے رمضان دے روزے مسلمان واسطے فرد دے لیکن گالتا ہے جو اسا انہوں نے ہمسائے ہومر دے لاتے اسا بھی انہوں نے مہمان دی عزت کرنی ہے اسا تا انہوں مسلمان دا لحاظ رکھنے مسلمان دا مہمان جو ہے آدھے نے وقت گزر گئے بال کلے سامان چھگی دے سامان کلے کھامڑ دیتی چھگی دیئے سب نبھار گزریے دو گزرے کچھ نبھارا گزران کو بعد او بندہ خواب دے اندر بھی آنے دے خواب دے اندر کیا پیانے دے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب دے اندر زیارت پہ تھی دیئے جیرے ملے خواب دے اندر اس بندے کو زیارت پہ تھی دیئے اللہ دے نبی فرمے دینا تائے رمضان دا مہینہ اللہ پاک نے میں کتے میری امت کو عطا کی کہا تائے جڑا اپنے بال کو تھپ ماریے لہذا ہی میں کر جامائے او محمد الرسول اللہ امت دا آخری نبیاں مسلمان دا اکرام تے عزت پیا کرے نامے رمضان دی وجہ کر کے اپنے بال کو تھپ پیا مرے نامے لہذا ہی میں کر جامائے تیرے سامنے کلمہ اپنا پیش کرے نا میرا کلمہ پڑھ جا کامیاب تھی ویسے اس سبے اڑتا جو ہے فوراں کلمہ پڑھ دے اپنی بیوی کو لو کلمہ پڑھیں دے اور جرے ویلے رخصت تھی وے دے رخصت تھی مردو بعد وہ لوگ پوچھ دے دن خواب دے اندر کہ اللہ والے خواب اتنے تھے کہ حال سنا کہ جنت اللہ پاک نے سب عطا فرما دیتی ہے جنت اس پہ میں دے آئے کہ جنت اس کی میں پیا میں دے تو تا ہندوہاں میں آتے نہیں جیرے ویلے میں اپنے بال کو تھپ ماری آئی رب کریم نے موت کنو پہلے میں کو کلمہ نصیب فرما دیتے اللہ پاک نے فرما دیتے کہ
تے میرے رمضان دا اکرام کیتا میرے رمضان دی عزت کیتی آوی مسلمان دی عزت کیتی آوی ایمان تو نہ میں گنایا لیکن میں پیچھے اللہ پاک نے میں کو دعوت دیتی ہے اللہ دے رسول نے دعوت دیتی ہے میں کو موت دے وقت اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرما کے میں کو جنت دا حقدار بنا چھوڑے تو میرے دوستو ایتے واسطے ایسا خیال کرنے ایسا تو مسلمان ہے ایتے واسطے فرمایا کل قیامت علی بھار ایک قرآن سفارشی ہو سی ایک بیار روزہ سفارشی ہو سی رمضان دا مہینہ سفارشی ہو سی فرمایا کہ سارے نفس و نفسی دا عالم اللہ پاک قرآن کو بولن دی طاقت لے سی قرآن آکے اللہ دے سامنے جھگڑ سی آر کہنا حسین مکانات بلڈنگاں سارے ختم تھی ویسے سارا دنیا دا زمین ساری چٹیل میدان تھی ویسی فرمایا کہ اللہ پاک قیامت دا منظر پیش کر دے سی ساری دنیا پریشان ہو سی سارے لوگ پریشان ہو سن حساب کتاب تھیمڑے والے حساب کتاب تھیمڑ دے وقت پتہ نہیں سارا کیا معاملہ بڑھ دے سارے نال کیا حالات بڑھ دے فرمایا کچھ لوگ اللہ دے عرش دا پچھاواں اسی کچھ لوگ اللہ دے عرش دے پچھاویں تلے حدیث پاک دے اندر دے تکیے لگے پے حسین دسترخوان لگے پے حسین کھاوڑے حسین مشروبات حسین کھاون دیاں بڑا چیزاں حسین لوگ بڑے سکون دے نال پر سکون طریقے نال آرام دے نال بیٹھے حسین کھائے فرشتے لوگ جنہیں حساب کتاب دے اندر مشغول حسین جنہیں حساب کتاب دے بنا اسی وہ فرشتہ دن پوچھن کہ انبیاء دی جماعت اللہ دے آج دے سائے تلے بیٹھئے وہ اکثر نہیں انبیاء دی جماعت نہیں صدیقین نہیں صدیقین نہیں اچھا شہداء نہیں یہ کون لوگ ہیں جڑے بغیر کوئی غم کہیں نہیں کوئی پریشانی کہیں نہیں حساب کتاب دا ڈر کہیں نہیں دسترخوان بچھے پہن تکیے لگے پہن یہ ٹیک لگے تے بیٹھے تھے یہ کون لوگ ہیں شاہ کوئی نہ دا تعارف کراؤ دسائے ویسی ہے وہ لوگ ہیں جڑے اپنی زندگی دے وچ رمضان دا مہینہ پہنے ہیں تے بھامے سردے جاوے آپ باوے گرمے جاوے آپ بلا بغیر کسے عذر دے روزہ قضا نہ کرے دے ہیں وہ اپنی امت دے لوگاں نے تکلیفاں پہنچائیں او پیچھے درود پاک دا وظیفہ پڑھن والا بزرگ اللہ والا دے یا رسول اللہ سوڑا محبوب پیغمبر تو آپ کافروں نے تکلیفاں پہنچائیں او جنگ بدر تھئی جنگ احد تھئی حنین تھئی غزوہ تبوک تھی یہاں تو فرمایا کہ ابو جہل عتبہ شیبہ انہیں دے زخم یا رسول اللہ انہیں کافروں تو آپ تکلیفاں پہنچایا ہیں اوے زخم یا رسول اللہ پیچھے اللہ دے نبی فرمائے دے اس بزرگ کو اللہ والے کو میں کو ابو جہل دے زخم کوئی نہیں میں کو عتبہ شیبہ دے زخم کوئی نہیں حالانکہ میں کو تکلیفہ نہیں تانے میرے خلاف بڑے منصوبے بڑے دے ہیں اے جڑے ابو زخم کرتا ہے سینے دے ہوتے اے زخم اونا دے زخم نہیں اے زخم اونا دے جڑے کلمہ بھی پیدا میرا پڑھ دے سنت بھی میری چھوڑ دے اے اونا دے زخم میرے سینے دے ہوتے تھائے کھڑے لئی بیٹھے کھاون پیمڑ دا چیزاں آئے پہن فرمایا کہ ایک صحابی کو لقمہ تلے ڈھٹے جنہیں لقمہ تلے ڈھٹے وہ صحابی رسول اللہ دے نبی دا عاشق وہ لقمہ چاہ کے دسترخوان ہوتے لقمہ چاہ کے دے اولا چھنڈے کے دے اولا کھاون دی نیت کرے دا پائے نال اللہ صحابی وہ کو عرق مرے دے آدھے یار یہ لوگ کے آگ سے جو بھکے لوگ ہیں لہذا جنہ لقمہ تلے ڈھٹا گئے دسترخوان کنے تیرے ہتھوں ڈھٹا گئی کو چھوڑ والا بیا کھانے پہن کو کھا چاہ وہ بڑا زور دا جواب دیتے وہ زور دا جواب کیا دیتے آدھے کے جوانا کیا پیا دے میں نے ہمکا دی وجہ کنے اترک سنت رسول اللہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذه الہمکا انہیں بے وقوفے دی وجہ کنے میں نے سنے نبی دی سنت طریقہ کیا چھوڑنے وا جو میں سوڑے نبی کو اپنے اکھی نال ڈٹھی بیٹھا جو سوڑے نبی دا اگر کوئی چیز تلوں ڈٹھی گئی ہے کھاوڑا لی چیز ہے تلوں ڈٹھی گئی ہے اگر وہ مٹی زیادہ نہیں لگی ہوئی وہ کھاوڑ دے قابل ہے تا اللہ دے نبی چاہ کے دے چھنڈے کی تے والا نوش فرما گندے ہیں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذه الہمکا میں تو سے میری شادی ضرور شریک تھی سو پیسے گھنر چھنڑ اللہ رواج کاشے کوئی نہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے جو پیسے گھنر چھنڑ کہیں نہیں نیدر رسم و رواج سارے دنے تیری شادی پاک ہے میں پیش ہو کر پوچھے میں کہ حال سنا برات چاہ میں پہ لے جا کی میں بعد ہی بیسو اکہ برات اصل چاہونی ہے بعد دے بھی
میں کہ افسوس دی بات ہے کہ ساری شادی کو تے پچھو کتنا تو انتظام کی دی میں جو گھننا دیوڑی کاشے کہانی اور میڈیا کہانی پرے بس میڈیا ہوں دے ہاں میڈیا او گانے ولا پتہ نہیں کیا رواجات آگے سارے رواج زندہ کیتے وینجن لیکن میں کہ بھولا بالا حافظ بھائی میں کہ بھولا بالا اگر تو ہک دیوار پہلے اپنی کڑی کو چاہیے میں ہاں بلا ہوں تو بعد دوسری دیوار کھما میں ہاں تیری پوری شادی سنت مطابق کوے دے بدبو پھیل کوے گھر دے اندر سماون واسطے بھی تیار کوئی نہیں دوجی رات واسطے ایک لمحے واسطے ایک لحظے واسطے سماون واسطے تیار کوئی نہیں جلدی چاہو تو ایک والا قبرستان پہنچاؤ تیری ساری حقیقت ہے یہ کوئی لیکن وہ اللہ تعالی بغاوت جرا اتنا خالق کائنات ہے واجبی انہاں مہربان ہے احسان ہے وہ کیا آدھے کہ جتنا تو میرا غرہ تھا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ پاک پوری انسانیت کو مخاطب دینے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم اور دنیا دی کیڑی چیز آئی پتہ نہیں جوانی تے کو آ گئی ہے تے کو صحت آ گئی ہے تیرے کو مالو متا دے انبار لگ گئے تے کو دنیا دے عہدے مل گئے نا پتہ نہیں کیڑی چیز آئی ما غرک بربک الکریم میں رب کریم کنو تے کو دھوکے چھڑ دیتے چھوڑائی لا تقنطوا من رحمت اللہ میں اللہ دی رحمت کنے نا امید نہ کی میرے دروازے تے آ حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ حدیث قدسی ہے فرمایا تو اپنے میرے سامنے آ برادری کو آنن دی لوڑ کوئی نہیں اپنے پیو ماں کو آنن دی لوڑ کوئی نہیں کہ سردارے تے چودرے تے ملکے کو آنن دی ضرورت کوئی نہیں فرمایا کہ تو میرے در تے کلا آون فرمایا کہ تو میں دو ہاتھ اٹھا جا تو دو لب ہلا جا دو آنسو اپنی زندگی ساری پچھلی گناہ فرمانیاں لے کو یاد کر کے تو آنسو بہا جا فرمایا کہ دو آنسو وہاں مر تیرا کام میں اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے دو لبے کو ہلا مر تیرا کام اپنے دامن کو میرے سامنے پھیلا مر تیرا کام اللہ پاک اپنی الوہیت دی قسم چاہ کے فرمائے دے میں کو اپنی الوہیت دی قسم ہے میں کو اپنی ربوبیت دی قسم ہے اے میرا بندہ جتنا ذرہ تھیا رہ گئے جتنا نہ فرمانا کتنی جتنا اسراف کی دی اپنی زندگی دا فرمایا کہ میں رب کریم آسمان دے فرشتے کو صدا کے گواہ بڑھا کے تے میں تیری بخشش دا اعلان کر چھوڑے سا میں تیری گناہ دی معافی دا اعلان کر چھوڑے سا ادھے واسطے اللہ پاک فرمائے دے جا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم کیا ودی میں تا رب کریم ادھے واسطے اللہ پاک کرام ایک واقعہ لکھ دینا فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام دا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے وچ کیوں جو ایک چیزاں جوانی صحت مال انہیں جوانی ہے وہ کو اپنا ابا سمجھیں دیں وہ برادری سمجھیں دی خاندان والے لوگ سمجھیں دیں یار تو پیسے کوئی مدعی ویندے تو انہیں اپنی جوانی کو وقت ضائع کی دی ویندے اللہ و لاب دے اندر کھیل تماشے دے اپنا وقت گزرے دیں خیال کر اپنی جوانی دا خیال کر اللہ پاک میں کا راست ہی کو دے وہ سمجھ نہیں آنے ادھے ایک واقعہ یہ بھی لکھے رہے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ٹیم اپنے پتر کو اٹھے دن حسن کو حضرت حسن گاہ دے راویت فرمے دن جو ابا صحیح میں اٹھائے جو ہے میرا پتر آج انہوں بیت اللہ دا طواف کروں انہوں دل آدھا بیٹھے نا سبھی اللہ کرے پرچی میری نکل آوے سارے اپنا آدھے بیٹھے ہوتے در حق کھڑا کرو جر آدھے اپنا آدھے بیٹھے واہ بے واہ اللہ دے بندے کچھ نہیں آکو جانا سخی بڑھو تو آکو بھی یا اللہ فلانے مسلمان نہ نکل ہوئے فلانے مسلمان نہ نکل صحیح گال ہے علماء کرام کیا ہوتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ بولی امام لگ دے اپنا ووٹ میں کیا کر بیٹھا میں تو اپنا ووٹ بولنا امام لگ بیٹھی بیٹھا تو میرا نام پیش کر لیتے تو سخاوت والی چنگی شے ادھے واسطے کرامن کاتبین بیٹھے رہے تبلیغ کے سن دے بدر آنے ہو نا تبلیغی میں نے نکتے پکائی بدر آنے فرمایا کہ بھی
قرآن و حدیث کی گال ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ جیڑے واسطے دعا کرے دے نا اور رب کریم فرشتے بیٹھے تھے اور ڈپٹا لائے ہیں فرمایا کہ فرشتے والا در جا اللہ یہ بائے واسطے آدھے بیٹھے ایدے واسطے جا اللہ یہ خیر اے خیر ای کو نصیب فرما جا تو میرے دوستو عرض کیا کرنے ہم حضرت ملن والا بندہ کوئی خیر نہیں اتھوں اپنا بھیجا میں ایج کے آدھا جو یا اللہ صبح شام دعا مانگتا یا اللہ میرے کو حج بیت اللہ نصیب فرما جلے وہ درخواست دیتی ہے بندے حیران کوئی حاجی بشیر احمد نہ کوئی زمیندار نہ کوئی ملازم نہ انہا کل کماون والا آج کیا کہ انہا میں نام نکلا ہے حاجی بشیری حج دے رہے ہیں حاجی بشیری حج دے رہے ہیں یہ حج مال و دولت نہ نہیں حج اوجہ نہ نہیں حج دل دی طلب دنا روزانہ دعا مانگی کرو یا اللہ اپنے روزے دی زیارت نصیب فرما رب کریم ایجا پھیر پھرے سی ایمیں چکی کو گھومے سی یہ پتہ نہ لگ سی جوان حج تے پیوے دے جوان عمرت پیوے دے تو میرے دوستو مولا عبداللہ صاحب کو گال جاد آگی یہاں شریک تھے لوگ کٹھے تھے اللہ پاک نے انہیں زیارت کروائی ہے شہادت اور جیرے میرے استاد محترم ایک استاد فوت تھی گئے میں استاد زندہ حیات ہیں جیرے میرے واپس کار تے آنے میں ایسے ایک استاد مولانا نعیم صاحب مولانا سلیم سے پر پوچھ دے بین اکھے سے میں کو تو جب نوتھائی میں کوئی بڑی خوشبو لگ دی ہے تو آپ کو محسوس تھی نہیں آئی ساتھ سے فرمایا کہ ہاں میں کوئی خوشبو محسوس تھی ساتھ میں خوشبو محسوس تھی نہیں ہے سوڑے دے نہیں کہ انہیں قبر جو خوشبو آنے رہے مولانا عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ دی آدھا شریفہ ہے انہوں نے والد محترم دی وہی شہید تہم انہوں نے آدھا شریفہ ہے جیرے ملے اپنی لال مسجد دے باروں نکل دے ہیں جیب دے اندر پیسے کھلے رکھ دے ہیں ہی پاسوں جیب بدی بدے رہا دے ہیں والا باروں جیرے فقیر آنے ہیں وہ لین بنا کر دے ہیں انہوں بھی لین مولا عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ انہوں لے کوئی وہ کھلے پہلے کنے لگ رہے پیر انہیں کوئی نہیں ریڈی تے انہوں پتر چاہی بدے جیرے میں لوگوں کو پیسے دے والا گئے نا وہ دے نانا میں پیسے نہیں میں تا حج دے جانا ہے حضرت فرمائے دیر کے میں کو بڑا تعجب دے میں کہ جام آیا اپنی لڑا نہیں لے نہیں بیٹے آیا فقیر نہیں لے نہیں بیٹے لیکن آدھے میں حج دے جانا ہے میں اللہ پیسے دیوان دی کوشش کی دی ہے لیکن پیسے گنن دی کوشش نہیں کی تھی اس نے میں بھی میں دماغ جنہیں فقیر لگدا فقیر دی لینا نہ لگدا میں بھی سمجھے دماغ ہوئی فقیر میں گزرے گیا اس سال مولانا عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمائے دینا میں بھی حج دے گیا میں جنہیں بیت اللہ دا طواف کیتے بیت اللہ دا طواف کرے میں ہوئے میں بھی لٹھے ہو رہے تھے وہ بندہ آیا ہوتے وہ بندہ بھی کلے بادام مجمج بادام میرے دل رونائی جو جا اللہ ایسا فقیر لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یا اللہ سننے فلانا حج دے پیا ویندے فلانا عمرے دے پیا ویندے رب کریم سارے بھی سنجوگ بناوے جو میں بھی تیرے گھر دی زیارت کر رہا جیرے ویلے حضرت سے اوہ دیوار آئی جیرے ویلے تسا گئے ہو پائے ایک بندہ بیچاروں تے آ گئے وہ میں کو فقیر سمجھ کتے میں کو پیسے نے والا گئے میں انہیں سامنے آکھا لگانا نہیں میں کو پیسے دی ضرورت آنی میں تو جا حج تے جانا ہے ادھے پیچھے میرے کو لوگ کھڑ کے وہ پجاروں والا ڈالے والا بڑا پیسے والا بندہ بڑا اب ٹو ڈیٹ آدمی اللہ ہے تلے آم کیا دے ہاں سنا تیرے کو لوگ کاشے ہے بھی صحیح کائنا جو حج دے جو رہنے ادھے میرے کو لوگ کاشے کائنی آکے شناختی کارڈ ای بھی آکے شناختی کارڈ کی تفقیری دے پہ شناختی کارڈ ہی کہنی ہے کہ جلے شناختی کارڈ ہی کہنی وقت تیرے پاسپورٹ ہی تک کہنا اسے ہے کہ جلے شناختی کارڈ کہنی پاسپورٹ کی تھنگ اکے ہاتھ سنا کی میں ادھے حج دے جانا ہے بس ادھے ریٹ ہی کہنی پچھے اون بندے نے میں کو آکھے آج لوڑ بڑھما مردو بعد باسا تنال و دینا دے سارے کمکار کرکے ساگوان کے اپنی جھوپڑی دی وچنے سے دے جوانا مبارک ہوئی تیرا نام ہی نکل آئے فلانی دیوار تے کو میں ایئرپورٹ تے ون چڑے سو آدھے ایئرپورٹ دے ساتھ کو جڑائے سے ایئرپورٹ دے جڑا کے دے میرے پودر کو پیسے کمائے دے جو یہ پیسے اتھوں دا خرچہ بھی کی دی بنیو تسا اصل دا جانا ہے کتھا آج تو سے آپ کچھ اپنی زبان نہ اصل دا جانا ہے آج دے اصل دا جانا ہے عمرے دے میرے دوستو یہ میری گال اللہ بائی پاسے لگی ہو بیت اللہ کے فگال آگئی ہے یہ جڑا بندہ دکھی طریقے دے نال گالی کھڑا کرے دے بندے کو گولا کاؤنے
کہ بندے کو بولا کون ہے؟ حضرت حسن فرمیندے میں چکر لینا بیت اللہ دا چکر لینا جلے مقام ابراہیم دے گیا جتھے بھی بندہ کھڑے تھیا باقی او جی آواز میں اٹھے ہی سنی آئی وہ آواز ہے وہ لے جائے وہ انداز ہے دکھی انداز ہے میں انہیں کل ایمان کیا کہ اے جوانا میں بھی مرتضی شیر خدا دا پوترے بھی میرا ابا سہیتے کو سدے دے پائیں بندہ ٹور کے آوے نالا دے حضرت علی میرا ابا سے بیٹے دیا بیت اللہ دے بیٹے تے میں نے ابے دنال آرد کے بہنے دے میرے ابا سے یادے کہ ہاتھ سنا میں بڑی دور کر تیری آواز سنی میں جڑے تو انداز نال گر گرانا کھڑا ہمیں اللہ کے سامنے اپنا گالی کھڑا دسینا ہمیں بڑی دکھی تے لجا جاتے بڑی دکھ برے باتیں ہیں تو اپنے دکھ دی داستان کو میں کو سنا میں کو اپنے دکھ دی داستان کا سنا جو بندہ دے میں جوان ہم میں کو جوانی دا غرور رہا میں اپنی لہو و لاب دے اندر اپنی ساری زندگی میں لٹ پت کی تھی ہم میں جرے ویلے گھر رہا میری اماں میرا ابا میں کو سمجھے دے ہیں جو آئے میرا پترا رات دا اتنا پہر گزر گئے رات دا اتنا ٹائم گزر گئے تو کتھا رہ گئی مہربانی کی تھی کر جلدی آیا کی کر میں ابے تے اماں کو در کے دے کے سنبھالے نام تے آپ اندازہ لاؤ رات گزرے ویلے گھر آسو بیوے دے بھی حقوق ہیں نمجینی دے بھی حقوق ہیں پیوما دے بھی حقوق ہیں سارے دے حقوق ہیں مطلب یہ گال کرنے والا پائے پاسے لگے بنجو خیال کرنے افراد تفرید نہیں کرنا دین سارے کرنے افراد تفرید نہیں سارا دین بالمعتدل ہے ہر چیز کو آپ کی دیئے جیرے ویلے شام کو والدام میری اماں دے میرا ابا میں کو سمجھے دے آئے میرا پترہ خیال کی دا کر لیکن اماں کو دڑکا دے کے ابے کو دڑکا دے کے میں سمالے نام وہ اپنا ہنجو وہنجو ہے نیر وہنجو ہے سامنے دے آئے جو سادہ پتر ساڑی نہیں منے دا اپنے لاہو لاب دے اندر اپنی جوانی دے غرور دے اندر زندگی بدا گزرے دے کریں اللہ دی ناراضگی نہ پوے تو فرمایا کہ ہیک دیارے تو حضرت حسن فرمیندن کہ میں داستان سنتا اپنی گال کو پورا کروں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن بیجے ہیک دیارے وہ جوان سنندہ بیٹے دے اکھی جو نیر پیواندن اتے چادری بھی لیٹی بیٹھے میرا ابا سے انہیں کلو سنندہ بیٹھے گال بیت اللہ دے نال تو وہ بھی آدھے کہ ہیک دیارے میں رات کو دیر نال بلیا میرے ابا میں کو تھوڑا جہاں دڑکا زیادہ نے والا گئے پیو سمیت کے اپنے آپ کو جو میری اولاد ہے آئیتا دنیا دا نقصان بیا کریں دے آخرت دا نقصان بیا کریں دے میں کو جو غصہ آئے میں سوٹی جا کے دے اپنے ابے کو مارن شروع کر دیتے بھی آپ اندازہ لو نیر ایمان دے بین داستانی سنے نہ پائے جو میں اپنے ابے کو مارن شروع کی دے جلے ابے کو مارے میں ابا تنگ تھی کہ میں کو بیا دے آئے میرا پترہ سویرے تھی وے سویرے میں دھیات لکھا آدھے میں سویرے ویسا بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے تیرے واسطے بد دعا کرے سو آدھے سویرے میرے ابا ٹور پائے میرے ابے دے اکھی جو نیر ہیں ہونتا میرے اکھی جو نیر ہیں اس وقت ابے دے اکھی جو نیر ہیں میں بھی بلا پچھو ٹورپیاں دیکھا ابا کی میں بد دعا کرے دے آئے نیر مرتضی شیر خدا ابا صحیح آئے بیت اللہ دا غلاف پکڑے سے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آدھا گڑے کے رب کریم میں کو اولاد دیتی ہوئی لیکن میری اولاد نہیں تھی میری نافرمان ایک تھی جو میں کو کالی طرح مارے سے میرے انگ دے اندر درد تکلیف ہے مہربانی فرما میرے پتر کو برباد کر انہیں اٹھے اپنے عذاب دا تھوڑا وسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے بیٹے حضرت پتر فرمیندن اجن ابے سے میری گال پوری نہیں کی تھی میری باہم لاؤں چادر جو ماروں کٹیوں جوان نے ادھے ڈٹھی میری باہم ہے کہ شال تھی تھی میں بیت اللہ دے وچ کھڑا تھیا میرے ابے پر دعا کی تھی میری باہم اس وقت دی جو سکڑ شروع تھی میری باہم یہ ساری سکھ گئی ہے شال تھی گئی ہے میں صبح شام پریشانی نالا میں گزارے نہیں میں جلے واپس گیا ابے دے سامنے سویرے آن کے شام آن کے دست بدستہ ہاتھ پر کے دعا ادا عرض کرے نہ ہم ابا زیاں میں کو معاف کر میری غلطی معاف کر ابا سے کافی عرصے دے بعد کافی ٹائم گزر گیا کافی دیہاڑے گزر گئے ابے سے میں کو ایسے بانے نہ ڈلائے گا میں تے کو اپنی غلطی معاف کی ہوئی ہے میں تے کو معاف کی ہوئی ہے جب میں نے اور ابا سے راضی تھی گئے میں ایک ڈیڑھ اٹھنے تیار کی لیے اٹھنے تے ابے سے کو مل ہے بھی میری دل دی خواہش ہے کہ جی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے میرے ابے نے بد دعا کی لیے میں ابے کو اٹھنے تے سوار کر کے اس بیت اللہ دے نال گھر وجا
بیت اللہ دے اس جگہ تو غلاف پکڑ کے میرے ابا سے والا میرے واسطے دعا دے الفاظ چا کرے دعا دے ہاتھ اٹھاوے جا میں ابے سے کو سوار کی دیا نا ناتی دے چاہیے نا میں ابے دے اگوں بھی نہیں چلدا میں ابے دے پیچھے چلدا نا مکے دے باروں مقام عراق دے اوتے آ کے تے درخت کھڑا تیا درخت دے اوتے کئی پرندے بیٹھے ہیں تھے او گھاٹے پرندے بیٹھے تھے جڑی میری سواری میری لاٹھی جڑے ابا سوارے میں پیچھے پیدل چلدا نا اے شیر خدا جڑے ویلے لاٹھی او درخت دے تلے آئیے قریب آئیے او جڑے پرندے بیٹھے ہیں او اپنی جا تے ڈرن لاٹھی کو ڈرن او جو سارے اٹھے تے پھڑ پھڑا تھا یہ آواز تھا یہ لاٹھی بھی لڑ پئی ہے لاٹھی میں دھکا لگ گئی ہے لاٹھی جو دھکے میرا ابا سیا چھوڑی بیٹھا میرا ابا سی لاٹھی کرے تلے ڈھٹے تلے جو ڈھٹے تلے پتھر پیا پتھر دے اوتے میرے ابے دا سر وج لگے تے میرے ابے دا سر میں زخمی تھیا گیا کہ لاٹا زخمی تھا جو ابا فوت تھیا گیا میرے ابا سے فوت تھیا میری روندے روندے وقت گزرے اور میں روزانہ آنا بیت اللہ دے وچ ابے سے جی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے میری دل دی تمنا پوری نہیں تھی کہ ابا میں دل نو معاف کیتا یا نہیں کیتا میرے دل دی تمنا خواہش یہ ہے کہ میرے ابے نے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے میرے واسطے بد دعا کی تھی دل دی تمنا ہے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے ابے کو دعا کرا گینا لیکن ابا سے رخصت تھی گئے پر میری پریشانی ہے ہاتھوں میں شل ہے اور وہ پریشانی ہے جو کل قیامت علی بار آخرت برباد رکھی وجہ وہ بربادی کو رونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے میرا پوتر ابے واسطے دعا کی تھی کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ آتی ہے نا دعا یہ نماز ہی پڑھ دے فرمایا کہ یہ دعا پڑھی کر جڑا بندہ یہ دعا ہمیشہ پڑھتی رہندا ایک تو نماز ہی پڑھ دے نا ترا کہ جڑا بندہ دکھی طریقے دے نال گالی کھڑا کرے دے بندے کو گولا کون ہے بندے کو گولا کون ہے حضرت حسن فرمیندے میں چکر لینا بیت اللہ دا چکر لینا جلے مقام ابراہیم دے گیا جتھے میل بندہ کھڑے تھیا واقعی او جی آواز میں اتھے ہی سنی آئی وہ آواز ہے وہ لے جائے وہ انداز ہے دکھی انداز ہے میں انہیں کل مان کیا کہ اے جوانا میں علی مرتضی شیر خدا دا پوترے بھی میرا ابا سہیندے گسرے دے پائیں اندہ ٹور کیا ہے نالا دے حضرت علی میرا ابا سے بیٹے دیا بیت اللہ دے وچ تے میرے ابے دے نال ہر کے بیٹھے میرے ابا سے آدے کہ ہاتھ سنا میں بڑی دور کر تیری آواز سنی می جڑے تو انداز نال گڑ گڑانا کھڑا ہمیں اللہ کے سامنے اپنا گالی کھڑا دسینا ہمیں بڑی دکھی تے لجا جاتے بڑی دکھ بھرے باتیں ہیں تو اپنے دکھ دی داستان کو میں کو سنا میں کو اپنے دکھ دی داستان کا سنا جو بندہ دے میں جوان ہم میں کو جوانی دا غرور رہا میں اپنی لہو و لاو دے اندر اپنی ساری زندگی میں لٹ پت کی تھی بھی ہم میں جرے ویلے گھر رہنا میری اماں میرا ابا میں کو سمجھے دے ہیں جو آئے میرا پترا رات دا اتنا پہر گزر گئے رات دا اتنا ٹائم گزر گئے تو کتھا رہ گئی مہربانی کی تھی کر جلدی آیا کی کر میں ابے تے اماں کو در کے دیں گے سنبھالے گا تے آپ اندازہ لاؤ رات گزرے ویلے گھر آسو بیوے دے بھی حقوق ہیں بھیڑی دے بھی حقوق ہیں پیوما دے بھی حقوق ہیں سارے دے حوالے دے مطلب یہ گال کرنے والا پائے پاسے لگے ونجو خیال کرنے افراد تفرید نہیں کرنا دین سارے کرنے افراد تفرید نہیں سارا دین بالمعتدل ہے ہر چیز کو اپنا اپنا لت پت کی دیئے جیرے ویلے شام کو والدام میری اماں دے میرا ابا میں کو سمجھے دے آئین میرا پترہ خیال کیتا کر لیکن اماں کو دڑکا دے کے ابے کو دڑکا دے کے میں سمالے نام وہ اپنا ہنجو وہنجو ہے نیر وہنجو ہے سامنے دے آئین جو سادہ پتر ساڑی نہیں منے دا اپنے لاو لاب دے اندر اپنی جوانی دے غرور دے اندر زندگی بدا گزرے دے کریں اللہ دی ناراضگی نہ آپ ہوئے تو فرمایا کہ ہیک دیارے تو حضرت حسن فرمیندن کہ میں داستان سننا کی گال بات پورا کروں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن بیجے ہیک دیارے وہ جوان سننا بیٹے دے اکھے جو نیر پیواندن انتے چادری بھی لیٹی بیٹھے میرا ابا سے انہیں کلو سننا بیٹھے گال بیت اللہ دے نال تو وہ بھی آدھے کہ ہیک دیارے میں رات کو دیر نال بلیاں میرے ابا میں کو تھوڑا جہاں دڑکا زیادہ نے وہاں لگ گئے پیو سمیت کے اپنے آپ کو جو میری اولاد ہے آئے میرا